اس کے محبوب کی عظمت ظاہر ہے، سرکار کی جو عظمت ہے اس کے اندر نکھار آتا رہے اور حضور کی عظمت واضح ہوتی رہے۔ اسی سلسلہ کے اندر کربلا معلیٰ کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ باتیں یوں نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار بڑے مجبور تھے اور ان کو خبر نہیں تھی اس بات کی، سب پتہ تھا، لیکن وہ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طاقت ہمیں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں۔ طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن زور اس لیے نہیں لگایا کہ جس طرح عرش کا خدا راضی ہے اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی آل بھی راضی ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ جس طرح نبی رحمت علیہ السلام نے خبریں دی ہیں اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ اسی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تین گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے کرنی ہیں، توجہ میرے جانب۔ حضرت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو نبی رحمت علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا، سرکار چوم رہے تھے۔ یہ واحد علی کا گھرانہ وہ ہے جن کو پیدا ہوتے گھٹی محمد کے لعاب کی ملتی ہے۔ پہلے علی کو بھی گھٹی سرکار نے دی ہے اور پھر حسن و حسین کو بھی گھٹیاں میرے محبوب نے عطا کی ہیں۔ یہ عظمت ہم لوگوں کی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی میں حضرت حسین کو اٹھا رکھا تھا، بڑا پیار کر رہے تھے۔ عرش کا خدا یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا محبوب آگے کسی کو محبوب بنا کے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب ہے اور وہ حسین کو محبوب بنا کے اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ تو یہ نقشہ چونکہ جبریل سے کہلوا کے اللہ نے کھنچوا لیا۔ جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی جو حضور کے لفظ جگر ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ران پہ ابراہیم کو بٹھا رکھا تھا اور دوسری ران پہ امام حسین کو بٹھا رکھا تھا۔ کبھی حضور اپنے بیٹے کی پیشانی چومتے تھے، کبھی امام حسین کی پیشانی چومتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا ذرا سدرہ کو چھوڑ، جا میرے محبوب کے دروازے پہ اور جا کر سرکار کو کہہ دے کہ یہ دو تمہارے محبوب ہے نا، دو تمہاری چنی میں ہمیں بڑے پیارے لگے ہیں دونوں، اس طرح کرو ایک آپ رکھ لو ایک ہمیں دے دو۔ اللہ نے ایک مانگ لیا۔ یہ محبت کے انداز ہیں، ورنہ اس نے کسی کو اپنے پاس بلانا ہو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں۔ یہاں سے عقیدہ واضح ہوتا ہے ہمارا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، آتے ہی اللہ کا پیغام سنا دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم کو دوں تو صرف میرا دل دکھے گا، اگر زہرا کا لفظ جگر دیتا ہوں زہرا بھی روئے گی، علی بھی روئے گا اور میرا دل بھی دکھے گا۔ حسین کے جانے سے تینوں کو دکھ ہوگا، ابراہیم کے جانے سے صرف مجھے دکھ ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار کوئی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا نے روح قبض کروانی ہے شہزادے کی، پھر بھی پوچھا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو حسین کو نہ لے ابراہیم کو لے جائے۔ حسین پر سرکار نے پہلی قربانی اپنے بیٹے کی دی۔ جب ابراہیم کی بات آئی تو جبریل گئے عرش والے کو خدا کے ہاں جا کر عرض کی یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے حسین کو رہنے دو، ابراہیم کو لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نواسے کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے جنت کی خوشبو حسین کے جسم سے آیا، حسین کو میں نہیں جانے دوں گا، ابراہیم کو قربان کر سکتا ہوں۔ تو چند دن گزرے، حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، تو جب بھی پھر حسین حضور کے پاس آیا کرتے تھے تو حضور باہیں پھیلا کے کہتے تھے آ میرے شہزادے تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا لفظ جگر قربان کیا ہے۔ تو یہ محبت ہے امام حسین کے ساتھ، ورنہ کسی پر اپنی اولاد کو قربان کوئی نہیں کرتا۔ یہ صرف محبت ہے حسین کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کہ ان پر حضرت ابراہیم کو حضور نے قربان کر دیا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام حسین کو پھر زیادہ پیار کرنے لگ گئے۔ پیار تو پہلے ہی بڑا تھا
اور پھر اپنا بیٹا قربان کیا، محبت اور بڑھ گئی۔ سرکار جولی میں بٹھا کے پیار کر رہے تھے۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جبریل آ گیا، یا رسول اللہ بڑے پیار ہو رہے ہیں اس بچے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کیسے نہ کروں، یہ میرے لیے جنت کا پھول ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں اللہ کے حکم سے؟ حضور نے فرمایا بے شک جبریل دو۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان قریب یہ تمہارا لخت جگر تمہاری امت شہید کر دے گی۔ جب یہ بات آئی تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبریل وہ کوئی بیگانے لوگ ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، تمہاری امت میں ہوں گے، تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے اس نماز کو شہید کریں گے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک یہیں بیٹھا دکھا سکتا ہوں۔ کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو کہ جبریل نے وہاں بیٹھی کربلا کی زمین حضور کو کیسے دکھا دی۔ سب مان جاتے ہیں نظریں جھکا کے کہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر جبریل نے کربلا کی زمین حضور کو دکھا دی، بلکہ زمین ہی نہیں دکھائی، حضور کو مٹی اٹھا کے دی۔ تو پھر منت ہے اگر قدم چومنے والے کی طاقت کا یہ حال ہے تو جو نفرے کے ساتھ سو کر اس سے قدم چوبا رہا ہے محمد کی طاقت کا حال کیا ہے؟ یہ تو اس کا حال ہے نا جو قدم میں پڑا ہے۔ وہی مدینے میں بیٹھ کر جبریل نے ہاتھ لمبا کیا اپنا اور مٹی اٹھا کے سرکار کو دی۔ سرخ رنگ کی مٹی ہے کربلا کی، آج بھی اگر دیکھیں کربلا کی مٹی کو رنگ اس کا سرخ ہے، کربلا محلہ کی مٹی جو ہے۔ تو جبریل نے خبر دی یا رسول اللہ اس مٹی پر تمہارا لخت جگر قربان ہوگا۔ اللہ نے حضور کو خبر عطا فرما دی۔ پھر ایک دن یوں ہوا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار گھر کے اندر تشریف لائے، حضور کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلفیں حضور کی بکھری ہوئی تھی، جس طرح بندہ سفر کر کے آتا نا بال بکھرے ہوتے ہیں، داڑھی مبارک میں گرد و غبار تھا۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ میرے سر کے تاج کہاں سے آ رہے ہو؟ سفر تو آپ نے کیا کوئی نہیں، یہ سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں آپ کہیں گئے نہیں ہیں، یہ تھوڑی ہی دیر میں کربلا سے گھوم کر آ گئے، عراق کہاں کھڑا ہے، مدینے سے بڑا سفر ہے، امام 4.25 مہینے میں کربلا پہنچے تھے، تو آپ نے ایک ہی ساتھ میں سفر طے کر لیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سلمہ میں صرف اپنے لخت جگر کی شہادت گاہ کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام وہ زمین کی زیارت کر کے آئے، دیکھ کر آئے، اس کو شرف بخش کے آئے جہاں پر امام حسین نے قربان ہونا تھا۔ اور پھر حضور نے ام سلمہ کو مٹی دی، کہا کہ یہ مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ امام علی مقام کا وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھیں، وقت گزرتا گیا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضور ہمارے جیسے تھے، بشر تھے ہماری طرح کے، وہاں پر یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ یزید بے قصور تھا، بغاوت حسین نے کی معاذ اللہ، حسین کرسی کے لالچ میں اس نے مدینہ چھوڑا۔ حسین کا ذہن یہ تھا کہ میں یزید کے ساتھ جنگ کروں گا، کرسی مجھے مل جائے گی، میں حکومت پہ راج کروں گا۔ عقل کے اندر کو یہ شعور نہیں ہے اسے کرسی کی حاجت کیا ہے جسے محمد کا مصلی مل گیا ہے، اسے کرسی کی کیا حاجت جو مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتا تھا، اور پھر جس نے قرآن کو اترتے دیکھا ہو۔ یزید کے حامی آج بھی بڑے ہیں، بالخصوص جو اپنے آپ کو مطلب اہل حدیث کہنے والے دوست ہیں، یزید کے بڑے حامی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں یزید کی حمایت کرنا مبارک ہو، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، تمہاری مجبوری ہے تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے، ہماری مجبوری ہے ہم نے حسین کا دفاع کرنا ہے، اور حسین وہ ہے جن کا دفاع کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یزید جو ہے نا، یہ روایت شاید آپ نے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، یہ میری ناکارہ تحقیق ہے جو میں نے خود پڑھی ہے اور خود آپ کو عرض کر رہا، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، ہماری ان پر آنکھیں بند ہیں کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، نہ تان و تشنیع کر سکتے ہیں میرے معاویہ پر، نہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ لاکھوں سلام ہے میرے معاویہ کو، اولاد بندی ہو تو اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ جب دیکھ رہے تھے کہ اب، اور امیر معاویہ کو یہ بھی خبر کوئی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کس طرح کی پھول کھلاتا ہے، بات اس طرح کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ویسے بھی حضور نے بڑی پہلی خبریں دے دی تھیں کہ بنو امیہ کا ایک
بے وقوف بے حیا انسان ہوگا جس کے ہاتھ میں میری اہل بیت کا خون ہوگا. یہ سرکار نے پہلے خبریں دی تھیں. امیر معاویہ نے اس سے کہا یزید سے یار تو یوں کر حج کا مہینہ آ رہا ہے توجہ سے سنیے حج کا مہینہ آ رہا ہے تو یوں کر حج بھی کر آ سرکار کے مدینے کی زیارت بھی کر. یزید نے باپ کی بات سنی اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا بدنما تھا اس کی صورت دیکھتے ہی بندے کو گھن آتی تھی. کتابوں میں نے پڑھا کہ اتنا موٹا تھا کہ اس سے اٹھ نہیں ہوتا تھا. بدنما شکل تھی یزید. جب امیر معاویہ نے کہا کہ تو حج بھی کرا حضور کے مدینے میں حاضری بھی دے رہا. اس نے حج کی طواف سے فارغ ہوا سب کام کر کے جب مدینے آیا نا تو اس نے حضور کے روضے پہ حاضری دی. تو بعد میں اس نے ایک مکان کرائے پہ لیا. اس میں اس نے شراب منگوائی اور محفل اپنی سجا دی. شراب پینے لگا. امام حسین کو کسی نے خبر دی کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید آیا ہوا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آؤ یزید کے ساتھ مل کر آتے ہیں دیکھیں تو صحیح یزید بندہ کس طرح کا ہے. اس طرح کی روایات مولوی چھپا جاتے ہیں. یہ پل صراط سے گزرتے ہوئے روایات بیان کرنا پڑتی ہیں اور بعد میں جو باتیں سننے کو ملتی ہیں پھر وہ اللہ والوں کو ہی ہوتا ہے کہ جو سہ جاتے ہیں. اور جنہوں نے لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ کروڑوں سلام ہوں ان کی قبروں پر جو یہ روایات لکھ گئے ہیں ورنہ امت تو ہمیں لے ڈوبی تھی. امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں ہستیاں آئیں. دونوں آ کر جو تھیں وہ دیکھنے لگی کہ یزید جس مکان میں تھا توجہ میرے جانب جس مکان میں یزید تھا اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے جب دیکھا کہ باہر جو ہستیاں آئی ہیں وہ بڑی معتبر ہیں. آتے ہی امام حسین نے چوکیدار سے کہا کہ یار ہم نے یزید کے ساتھ ملاقات کرنی ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی پہلے میں اجازت لوں گا یزید سے اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ واپس چلے. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے. پہلی ملاقات ہے حسین کے اور یزید مدینہ شریف کا واقعہ. امام حسین چوکیدار کو اندر بھیج دیا آپ نے. جب پوچھنے کے لیے آیا نا تو یزید مست تھا شراب میں. اس نے پوچھا کون آیا ہے مجھے ملنے کے لیے. چوکیدار کی زبان سے جب نکلا نا کہ حسین آیا ہے علی کا بیٹا نشہ ٹوٹ گیا اس کا کانپنے لگ گیا. اس نے کہا حسین کو کس نے بتایا میں اس مکان میں. انہوں نے کہا جی بس اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے کی. اس نے کہا دوسرا کون ہے. کہا عمر کا بیٹا عبداللہ آیا ہے. اس نے کہا عمر کے بیٹے کو اندر نہیں آنے دینا حسین کو اندر آنے دو. اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا عمر کا بیٹا بڑا چلاک ہے وہ شراب کو سونگتے ہی بتا دے گا یہ شراب ہے. علی کے بیٹے نے نہ کبھی شراب دیکھی ہے نہ پی ہے وہ پہچان نہیں سکے گا. کیا بات کی. یہ بات بڑی سننے والی ہے دل کو چیرتی ہے یہ بات کہ اس یزید نے کہا کہ حسین کو شراب کا پتہ نہیں چلے گا. لعنت نہیں ہے کلمہ پڑھ کر ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہو لعنت ہے نا خدا. یزید کہہ رہا ہے کہ حسین نے کبھی شراب نہیں دیکھی. سبحان اللہ. پی تو درکنار ہے دیکھی نہیں ہے خوشبو تک کا نہیں پتا. ہم میں سے کون ہے جس کو شراب کا نہ پتہ ہے نا سبھی جانتے ہیں کہ شراب کا فلاں رنگ ہوتا ہے اس طرح کی سمیل ہوتی ہے اس کی. قربان جائیں علی کے بچوں پہ کیا طہارت ہے ان کی. یہ باتیں یوں نہیں ہوتی. خدا قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے اتنی طہارت دی ہے علی کے بچوں کو. یہ نجاست کے پاس آنا تو درکنار ہے نجاست کی سمیل بھی علی کے بچوں کو نہیں آ سکتی. یزید کی بات سن کر نہ چوکیدار بڑا حیران ہوا. اس نے باہر گیا حسین کو اندر آنے کی اس نے اجازت دے دی. امام حسین آئے آپ نے آتی سننا شروع کر دیا. فرمایا یہ بدنما بدبو کس چیز کی آ رہی ہے. اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ تو عرب کا رہنے والا شہزادہ ہے. عرب کے بندوں کو نا شباب کی اور کباب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ان باتوں کو چھوڑ یہ شراب منہ کو لگا پی. جب شراب کا نام آیا امام حسین کے تیور بدل گئے. فرمایا تم معاویہ کا بیٹا ہے میں علی کا لخت جگر ہوں. تو نے کسی بازاری عورت کا دودھ پیا ہوگا میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا. مقابلہ کرنا چاہتا ہے حسین کے ساتھ. فرمایا تو کہتا ہے شراب منہ کو لگا میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جب دفع ہو یہ شراب تجھے مبارک ہو. ہم نے وہ والی شراب پینی ہے جو حوض کوثر پر محمد کے ہاتھوں سے غلاموں کو ملی. باتوں کو یہ اپنے طرف رکھ. یزید جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ اس نے بات کہاں سے کی ہے. امام حسین اتنی بات کہہ کر واپس آ گئے. یزید کی حامیوں سے گزارش ہے
کبھی جرت کرو مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ یزید جو تھا وہ پکا شرابی تھا، پکا زانی تھا، پکا بے حیا تھا، پرلے درجے کا بے غیرت تھا، جس کی دشمنی علی کے بچوں کے ساتھ ہو اس کے اندر غیرت کی رکھتی کہاں سے؟ بغیر علی کے بچوں پر ایمان لائے بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک ان کی ذات پہ درود نہ پڑھو بندے کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ حسین اتنی بات کر کے واپس آ گیا، عمر کے بیٹے نے پوچھا حضور جلدی واپس تشریف لے آئے، امام حسین کے چہرے پر پسینہ تھا غصے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا چل یار یہاں سے نکل، یہ تو بڑا بدبخت انسان ہے، میں نے سوچا تھا اس کی طبیعت اچھی ہوگی۔ جب حسین نے یزید کو اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا تھا، پھر اسی کمینے کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کرسیوں کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ نہیں تھی، جنگ دین پر تھی۔ اگر حسین جھک جاتے تو دین کا نام نشان مٹ جاتا، اگر حسین ڈٹا رہا ہے تو آج ہماری مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی۔ اتنی بات کر دی ہو گئی، یہ سلسلہ ختم ہوا، وقت گزرتا گیا، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمایا، وہ سرکار کے صحابی تھے۔ اس کے بعد کرسی سنبھال لی یزید نے، اس نے سب سے پہلا خط گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو لکھا، اس نے کہا 3 بندوں کی بیعت لے لو تو بچ جائیں گے۔ کہا کس کس کی؟ تو یزید کے خط میں یہ جواب آیا کہ ایک عبداللہ ابن عمر کی بیعت لے لو، ایک عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لے لو، ایک حضرت حسین کی بیعت لے لو، بس اگر یہ تینوں بندے میری بیعت کر لیں تو میری کرسی نہیں چھن سکتی، اگر تینوں میں سے ایک نے نہ کی نا میری کرسی کو خطرہ ہے۔ اس نے حسین کو بلوا بھیجا، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں یہ باتیں، جو بات سمجھانے والی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حسین کو اطلاع بھیجی، آپ نے فرمایا میں آ جاؤں گا۔ آپ کئی جان نثار ساتھ لے کر، ہاتھ میں تلواریں لے کر علی کا شہزادہ آیا گورنر ہاؤس میں، باہر کھڑا کیا جان نثاروں کو، فرمایا اگر اندر میری آواز اونچی ہو میں تمہیں بلاؤں تو تم نے اندر آنا ہے، ورنہ تلوار لے کر اندر نہیں آنا۔ ساتھی باہر کھڑے ہو گئے، علی کا لخت جگر اندر گیا۔ ولید بن عقبہ یہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، اس نے کہا حضور مجھے کرسی کا بھی خطرہ ہے، پر کرسی کو لات مار دوں گا، مجھے اہل بیت کی بے ادبی پسند نہیں ہے۔ پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید کس طرح کی باتیں کرتا ہے، گردن اڑا حسین کی، اپنی کرسی بچا۔ امام حسین نے جب بات سنی نا کہ یہ کہہ رہا ہے حسین کی گردن اڑا، آپ نے آستین چڑھائی، فرمایا تو کیا سمجھا ہے، میں امیہ کی نسل میں سے ہوں، میں قریش کا فرزند حسین ابن علی ہوں، میرا مقابلہ تو کر سکتا ہے۔ اتنی مروان کو بات کی، اس کی گردن جھک گئی۔ علی کا لخت جگر تھا، فاطمہ کا دودھ پیا ہوا تھا، آواز کے اندر اللہ نے گرج رکھی تھی، وہ ڈر گیا۔ آپ اتنی بات کر کے اٹھ ہے، فرمایا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اتنی بات کر کے امام حسین دروازے سے باہر آ گئے، ساتھیوں کو کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ اب راستے میں آتے آتے نا امام حسین نے ذہن میں سوچا یہ یزید بے غیرت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے گا، تو ذہن میں سوچا کہ کس سے مشورہ کروں۔ توجہ سے سنیے گا، دل اور دماغ میری جانب۔ حسین راستے میں جاتے ہوئے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اب کس سے مشورہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو عشق نے کہا حضور کے روضے پہ حاضری دو، مصطفیٰ کی قبر پہ حاضری دو، نانے سے مشورہ کر لو، نانا کیا کہتا ہے۔ اگر حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تھے، یہ علی کا لال مشورہ کس سے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ امام حسین جب عشق نے کہا نا سیدھے حضور کی تربت انور پہ گئے، جا کر سرکار سے کہا یا رسول اللہ آج تمہارے روزے پہ وہ آیا ہے جس کی خاطر تم سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ یہ باتیں سننا اور کرنا بڑی آسان ہے۔ جس علاقے میں بندہ 1 سال رہ لینا، 1 سال، پھر وہاں سے ذرا بندے کو پیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں ہم رہتے تھے تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں چونکہ سال گزر چکا ہوتا ہے، جب مدرسے کو اپنے ہاتھ سے تالے لگاتے ہیں تو دل کو بڑی کھینچ ہوتی ہے کہ یار مدرسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مسکن وہ نہیں ہے، مسکن گھر ہوتا ہے، پر جہاں پر 4 دن لگائے ہوں پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام نے بچپن مدینے میں گزارا، جوانی مدینے میں گزاری، اب بڑھاپے میں قدم تھا تو مدینے میں تھا۔ اجازت لینے کے لیے مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب آئے نا روزے پہ کہا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو حضور کے روزے سے آواز آئی، فرمایا اپنی بہن زینب کے ساتھ مشورہ کر لو، جس طرح زینب کہتی ہے اسی طرح کر لو۔ اپنی ماں جائی کے ساتھ مشورہ کر۔ امام علی مقام نے جب یہ حضور کی قبر انور سے بات سنی، سیدھا سیدہ زینب کے گھر آئے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر تھی،
شادی ہو چکی تھی، بچے بھی تھے۔ امام حسین نے جب دروازہ کھولا نا ہمشیرہ کے گھر کا، چیخ نکلی امام حسین کی۔ کیا دیکھ کر؟ چارپائی بچھی ہوئی ہے، زہرا کی بیٹی ہاتھوں میں قرآن لے کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ آپ کی چیخ نکلی نا تو ہمشیرہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام حسین سسکیاں باندھ کے رو رہے تھے۔ زہرا کی بیٹی نے قرآن بند کیا، ایک قرآن بند کیا ہے، دوسرے کی طرف چل کے آ رہی ہے۔ درد ہو لاکھوں کسی کو ہو، ہم نے تو عقیدہ اپنا بیان کرا۔ یہ حسین وہ ہے، حضور نے ایک دن لیٹے ہوئے تھے تو سرکار علیہ السلام حسین کا بچپن تھا، بازو حضور کے ہاتھ میں حسین کے، حضور یوں کہتے حسین کو بیٹا آگے آؤ، حسین ران پہ آ کے رک گئے، حضور نے فرمایا بیٹا اور آگے آؤ، حسین پیٹ پہ آ کے رک گئے، حضور نے فرمایا بیٹا اور آگے آؤ، حسین سینے پہ آ گئے۔ اور یہ سینہ وہ ہے جہاں پر خدا کے قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ جب حسین یہاں پر آ کر رک گئے، حضور نے فرمایا بیٹا اپنا منہ آگے کرو، حسین نے منہ آگے کیا، سرکار نے اپنی زبان دے دی حسین کے منہ میں، فرمایا بیٹا جب تک میں نہ روکوں اس کو چوستے جاؤ۔ حسین چوستے رہے، بڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا اب چھوڑ دو۔ صحابی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا تمہیں صرف زبان چوسائی نظر آ رہی ہے، میں نے عالم ملکوت کا علم سمیٹ کر حسین کے سینے میں رکھ دیا۔ سمجھ آئیے کوئی؟ تمہیں یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ میں نے زبان چوسائی ہے حسین کو، میں نے تو عالم ملکوت کی بادشاہی سمیٹ کے سینے میں رکھ دی۔ بہرحال یہ عظمت ہے سرکار کی۔ زینب نے قرآن کو بند کیا، بھائی کی جانب دوڑی، سینے کے ساتھ لگا کے کہتی ہیں مجھے یہ بتا تو رویا کیوں ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے قرآن کی آیت سے آغاز کیا اپنی بات کا۔ امام بولے فرمایا بے نیاز فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میری ماں جائے بہن زینب میرے ساتھ دودھ پینے والی، تجھے دیکھتا ہوں تصویر زہرا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ کہا میرے بھائی بات بتا رویا کیوں ہے؟ حسین کی سسکیوں والی زبان سے جملہ نکلا، فرمایا زینب ایک دن میں گھر کے بیڑے کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کیا میری ماں زہرا ہے، علی کا بیڑا ہے، سامنے قرآن ہے، زہرا بھی بالکل اسی طرح قرآن پڑھ رہی تھی جس طرح میری بہن زینب بیڑے کے اندر قرآن پڑھ رہی ہے۔ مجھے وہ عادت دیکھ کر ماں کی یاد میں رونا آ گیا۔ ماں بھی قرآن پڑھنے والی ہو، بہنیں بھی قرآن پڑھنے والی ہوں، پھر ویر حسین جیسے نہ ہوں تو کس طرح کے ہوں؟ حسین نے اتنی بات کی، ہمشیرہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدہ زینب نے کہا کہ اگر یزید کے مقابلے میں بھائی تو نہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حسین نے کہا پھر کلمہ جاتا ہے، پھر اسلام کا نام مٹتا ہے۔ تو زینب کہتی ہے کہ اسلام صرف آپ کو خون مانگتا ہے، اسلام صرف آپ کا خون مانگتا ہے۔ امام حسین نے بڑے آرام سے کہا ہاں بہن اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں کوئی مریض داخل ہو نا تو خون کی ضرورت پڑ جائے تو جب تک رخ نہ ملے ڈاکٹر خون نہیں لگائے گا، کیوں؟ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھے اسلام کو ہر کا خون لگ جاتا ہے؟ اسلام کو وہی خون لگتا تھا، لگنا تھا جس کا گروپ اسلام کے ساتھ ملتا ہو۔ جب نظر اڑائی گئی اس فرش پر کہ گروپ اسلام کا کس کے ساتھ ملتا ہے سوائے علی کے گھرانے کے، اور کوئی نظر نہیں آیا جس کا گروپ، اس لیے شجر اسلام کو خون حسین کی ضرورت تھی۔ بس اتنی مختصر سی بات ہے۔ حسین نے مشورہ دیا، ہمشیرہ نے کہا میں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب امام حسین گھر آئے، آپ نے فرمایا رات کی طریقے میں نکلیں گے، دن کو مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کسی حاجی سے پوچھو، حج کر کے 8 دن صرف 40 نمازیں پوری کرنے کے لیے مدینے میں آتے ہیں، 40 نماز جب پوری کر کے منادی اعلان کرتا ہے نا کہ اس وقت ہماری گاڑی مدینے سے نکلے گی، ہر حاجی کی آنکھ پرنم ہوتی ہے، میاں تیرا گھر ہے مدینے میں؟ کہتا کوئی نہیں،
تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہتا ہے کوئی نہیں۔ پھر روتا کیوں ہے؟ کہتے یار دل لگی اتنی ہے محمد کے مدینے کے ساتھ، اب آ گیا ہم تو واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ صرف 8 دن اس نے مدینے میں کاٹے ہیں تو یہ حال ہے۔ حسین نے زندگی کے 50 سال سے لے کر 55 سال اس مدینے میں گزارے تھے۔ ایمان سے بتاؤ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا مشکل تھا۔ بہرحال ہمشیرہ نے مشورہ دے دیا، امام حسین گھر تشریف لے آئے۔ رات کا وقت تھا، نماز عشاء پڑھی حسین نے، پھر ہمشیرہ کے گھر آئے، ساتھ لیا ہمشیرہ کو، فرمایا چلو آؤ حضور کے روضے پہ آخری سلام عرض کر کے آتے ہیں۔ یہ الوداعی سلام تھا حسین کا جو مدینہ پاک میں حضور کی تربت پہ کرنے کے لیے آئے۔ اور محمد ساتھ لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، امام حسین نے بیٹی سکینہ کو ساتھ لیا اور چلے حضور السلام کے روضے پہ۔ روضے پہ جا کر حسین نے سلام عرض کیا، سسکیاں بند گئیں حسین کی، رونے لگ گیا، کہا یا رسول اللہ یہ تمہاری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، میں نے کون سا جرم کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ روتے رہے کافی دیر تک۔ آخر کار حسین نے شرط رکھ دی، نانا جب تک آپ مجھے ملو گے نہیں میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ کڑے قبر پہ ہیں، شرط کیا رکھی ہے کہ نکلو قبر سے، جب تک ملو گے نہیں میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ یہ حسین سنیوں والا کتنی بیان کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور روضہ پاک میں اسی طرح حیات ہیں جس طرح عالم ظاہر میں حیات ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک باہر نہیں نکلو گے نا میں مدینہ چھوڑنے والا نہیں۔ اتنی بات کی حسین نے، ابھی تک امتحان جاری ہے، یار کا دریا رحمت جوش میں نہیں آیا ابھی تک۔ حسین رو کر عرض کرتے ہیں نانا یہ وہی حسین ہے، توجہ ہے، یہ وہی حسین ہے جسے ایک مرتبہ سواری کی حاجت ہوئی، میں نے کہا نانا میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، بیڑا تمہارا تھا، آپ نے کہا بیٹا تو میری پشت پہ آ جا، تیری سواری اللہ کا رسول بن جاتا ہے۔ پھر سواری بنی، کائنات رشک کرتی علی کے بیٹے کی عزت پہ، میرے محبوب نے کوہنیاں زمین پہ لگائی ہیں، سرکار سواری بنے حسین کو پشت پہ سوار کیا۔ علی کا لفظ جگر بول کے کہتا ہے نانا بچے سواری کرتے ہیں ہاتھ میں مہار ہوتی ہے، میرے ہاتھ میں تو مہار ہی کوئی نہیں ہے۔ علی کے بیٹے کا بچپنا ہے، حضور نے فرمایا بیٹا یہ میری لچھے دار زلفیں کس لیے ہیں؟ اللہ نے میری زلف کے کنڈل کس لیے بنائے ہیں نانا کیا کروں؟ فرمایا ایک گچھا ادھر سے تھام لے، ایک ادھر سے تھام لے، یہ میری زلفیں تیری مہار بن جائیں گی۔ حسین نے زلفیں سرکار کی تھامی ہے، جس طرح حسین کھینچتے ہیں اللہ کا محبوب اس طرح مڑ جاتا ہے۔ یہ باتیں حسین یاد کرا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی تمہارا نواسا ہے جس کے کھانے کے بغیر تمہیں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، جس کا رونا تمہیں تکلیف دیتا تھا، جس کی خاطر تم سجدے میں 72 تسبیحاں پڑھ دیا کرتے تھے، جس کا رونا تمہیں بے قرار کر دیتا تھا۔ یا رسول اللہ آج نواسا قبر پہ آیا ہے، باہر نکلو ملو، آج کربلا میں چلا جاؤں گا، زندگی میں کبھی تمہارے روضے پہ آنے کی مجھے مہلت نہیں ملے گی۔ اتنی بات کی ہے، باتیں سبا چلی ہے، یار کے عشق کی ہوا کے جھونکے آئے، امام حسین کو نیند آ گئی۔ زینب فرماتی ہیں میرے بھائی کا رخسار میرے نانا کی تربت پہ آیا، یار نے پھر ایسا کرم کمایا۔ حسین سوتے ہوئے مسکرا بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ زینب فرماتی ہیں میں خاموش رہی، میں نے کہا لگتا ہے تار سیدھی ہو گئی ہے، کنیکشن مکمل ہو گیا ہے۔ حسین کا رخسار تھا تربت اکبر پہ، میرے نبی نے خواب کے اندر آ کے فرمایا بیٹا امتحان نہ لے، اللہ کی قدرت کے اندر ہاتھ نہ ڈال، پردے کو پردے کے اندر رہنے دے بیٹا، جب تو میری قبر پہ روتا ہے میرا دل کرتا ہے باہر آ جاؤ، ادھر سے آواز آتی ہے میرے پاک محمد تو قبر سے باہر آ گیا، قیامت آ جائے گی، حشر برپا ہو جائے گا، ساری تقدیر بدل جائے گی، تو خواب کے اندر اپنے نواسے کو پیار دے دے، تیرا پیار بھی رہ جائے گا، میری تقدیر بھی رہ جائے گی، پردے کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ حسین کے خواب میں اللہ کا محبوب آیا، سینے کے ساتھ لگا کے میرے محبوب فرماتے ہیں علی کا بیٹا تو ہے، زہرا کا دودھ تو نے پیا ہے، میرا لعاب تو نے چوسا ہے، بیٹا دھیان کرنا، یزید کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دینا، نانا میں یزید کے سامنے
تیری قبر ہے نانا، جب کبھی میرا دل افسردہ ہوتا تھا میں تیری قبر پہ حاضری دے کے دل کو تسکین دے لیتا تھا نانا۔ میری فاطمہ کی قبر مدینے میں ہے، میرے بھائی حسن کا روزہ مدینے میں ہے نانا، کیا کروں یزید کے سامنے جاؤں گا، صبر کروں گا، ملے گا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے قرآن کی آیات پڑھی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بیٹا صبر کرو گے اللہ ساتھ ہوگا، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حسین کہتے ہیں نانا آخری مرتبہ زبان نکالو، میں بچپن کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں، کے اندر یہ الفاظ نہ ہو میں مجرم ہوں، خواب کے اندر حسین میرے محمد عربی کی زبان چوس رہے ہیں، زبان چوستے چوستے میرے محبوب نے تھپکی دی، حسین کو فرمایا اب بس کر، اتنا بڑا ہے نانا، میں کربلا میں اکیلا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا بے شک تو اکیلا ہوگا، 71 ذبح ہو جائیں گے، 72واں تم ہوگا۔ یا رسول اللہ مجھے سنبھالے گا کون؟ میرا تو کوئی بچے گا نہیں کربلا میں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا بات کہی، حسین کے دل کو تسکین دے دی۔ میرے محبوب نے فرمایا حسین پریشان نہ ہونا، اکبر شہید ہوگا تو سنبھالے گا، اصغر شہید ہوگا تو سنبھالے گا، عباس کے بازو تو اٹھائے گا، اور محمد کی قربانی اکٹھی کر کے تو لائے گا، اور میرے لفظ جگر پریشان نہ ہونا، جب باری تیری آئے گی تجھے محمد خود سنبھالنے کربلا آئے گا۔ بات کی حضور نے، حسین کے دل کو ایسی تسکین ہوئی ہے، مسکرائے خواب کے اندر آنکھ کھل گئی، پردہ علی کی بیٹی نے چاک کر دیا، ورنہ شاید علی کی بیٹی نہ پوچھتی، لوگ ہمیں کہتے صرف